السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے یہ پارٹ 2، اس سے پہلے والے ویڈیوز میں 2 حوالہ دیے تھے ان کے محقق الاثر محدث صاحب کا، جنہوں نے کہا کہ 15ویں شعبان کو عبادت کرنا اور اس کا روزہ رکھنا افضل ہے، بدعت نہیں ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور انہوں نے فتاوی حساریہ میں صحیح روایت بھی پیش کی تھی۔ اب آئیے اس پارٹ میں آپ کو 2 حوالہ اور دیں گے ان کے گھر کے ہی بڑے مولویوں سے، کیونکہ یہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں نا، ان کے نومولود جو اہل حدیث ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو اپنے گھر کا علم ہوتا نہیں ہے، اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، بس چلے آتے ہیں سنیوں کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے۔ تو آئیے ان کو ان کے گھر کا جوتا لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیے فتاوی مولانا شمس الحق عظیم آبادی، کیا کتاب بنا؟ فتاوی کن کا ہے؟ مولانا شمس الحق عظیم آبادی صاحب کا۔ اس کا صفحہ نمبر 181، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ باقی رہا نصف شعبان، نصف شعبان مطلب 15ویں شعبان کی شب کو قرآن شریف تلاوت کرنا، دعائیہ معشورہ، اذکار صحیحہ پڑھنا، صلاۃ نافلہ یعنی نماز نفل اول شب کو بغیر جماعت اور بغیر حیت مخصوصہ کے، یا آخر شب کو بجماعت لیکن بغیر حیت مخصوصہ کے ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا، رحمت کی خواہشتگاری کرنا، اور اپنے لیے دعائیں مانگنا، اور دعا میں گریہ وزاری یعنی رونا گڑگڑانا، گریہ وزاری کرنا بھی بدعت نہیں ہے۔ کیا ہے یہ سارے معاملات؟ عبادت کرنا، رونا گڑگڑانا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ موجوب اجر و ثواب ہے، ثواب عظیم ہے۔ دیکھیے آپ کے جو محقق صاحب ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کے گھر کے بڑے مولوی خود اس کے قائل تھے، جنہوں نے اہل حدیث جماعت کے گرو ہے، ٹھیک ہے، تمہارے بڑے محققین اس کو بدعت سے انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ثواب عظیم ہے۔ اب آئیے یہ دوسرا حوالہ، یہ فتاوی ثنائیہ، یہ شیخ الاسلام، اہل حدیثوں کے شیخ الاسلام، استغفر اللہ، ان کے نزدیک تو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ کہنا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدبخت جب اعلیٰ حضرت کا انکار کرتے ہیں تو پھر شیخ الاسلام بھی تو اللہ کے پیارے رسول ہیں، اسلام کے شیخ، تو پھر ان کے یہ مولوی کہاں سے ہو گئے؟ تو اپنے مولویوں کی پاری آتی ہے تو یہ سب بھول جاتے ہیں، پھر وہ شیخ الاسلام ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے نزدیک شیخ الاسلام نہیں ہوئے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے، یہ کون ہو گئے؟ ان کے مولوی شیخ الاسلام ہو گئے۔ بہرحال فتاوی ثنائیہ میں ان کے مولوی صاحب جو ہیں، صفحہ نمبر ہے 656، اسکین پیج آپ کے سامنے ہے، سوال کیا گیا کہ 15ویں شعبان کو کیا شب قدر کا کوئی ثبوت ہے؟ اس شب کو ثواب جان کر تلاوت یا عبادت کرنا کیسا ہے؟ تو ان کے مولوی صاحب جواب دیتے ہیں، شیخ الاسلام صاحب، اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں، اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے، با حکم انما الاعمال بالنیات، موجوب یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، موجوب ثواب ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اس رات عبادت کرنا جو ہے یہ بدعت نہیں ہے۔ ان کے مولوی فرماتے ہیں کہ بہت ساری ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس رات عبادت کرنا جو ہے وہ بدعت نہیں بلکہ ثابت ہے۔ تو اس سے پہلے والے پارٹ میں 2 حوالے دیے، اور اس ابھی والے پارٹ میں 2 حوالے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ 15ویں شعبان کے شب عبادت کرنا اور دن کا روزہ رکھنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے اور ثواب ہیں۔ اور ان کے مولوی صاحب نے بخاری کی حدیث شریف سے حوالہ بھی دیا ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو چاہیے جو ابھی سڑک چھاپ ان کے جو نومولود اہل حدیث جو سڑک پر گھوم رہے ہیں، جن کو نہ کتابوں کا علم ہے، نہ حدیثوں کا علم ہے، اور نہ ہی اصول حدیث کا علم ہے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد سنیوں کے سامنے آ کے ذلیل ہوا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔